امام دین ہماری بھی بڑی اچھی ہسٹری ہے، بڑی رچ ہسٹری ہے مسلمانوں کی بھی. ابن نفیس، ابن خلدون، ان لوگوں نے بڑے کام کیے تھے. یہ سارے مسلمان تھے. یہ دیکھیں پھر جو کہا جاتا ہے ایویسینا، ابو علی سینا، جنہوں نے کتاب لکھی القانون، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کتنے کتنے ہمارے جو سائنسدان تھے، کیمیا دان تھے جنہوں نے کام کیا. لیکن وہ کام امام دین وہاں پڑھایا جاتا ہے مغرب میں بھی. ابھی بھی وہ لوگ ہمارے اس علم سے استفادہ کرتے ہیں. اور یہ اور باتوں کی تو بات اور ہے، لیکن ہمارا جس کتاب میں، جس پاک کتاب میں نظام حیات ہے، اس کو جب ترجمے سے پڑھیں جی تو اس میں بہت ساری چیزیں جو آج ہو رہی ہیں ان کا ذکر ہے، بہت ساری بیماریوں کا ذکر ہے کہ اس دور میں وہ ہوئی تھی، آج وہ کسی اور نام سے ہو رہی. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور پوری زندگی کا فلسفہ سمجھا دیا گیا ہے امام دین قرآن پاک میں. انسانی زندگی کا فلسفہ حیات بہت. تو جو آپ نے کہا نا کہ وہ لوگ چھوڑ کے گئے، وہ لوگ چھوڑ کے نہیں گئے. انہوں نے بھی تحقیق کی، انہوں نے بھی ریسرچ کی، اور ابھی تک بیماریوں پر ریسرچ ہوتی ہے. آج کے زمانے کی بیماریاں اور ہیں، آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے کی بیماریاں اور تھیں. جیسے چیچک کی بیماری، اسمال پاکس، اس کے جراثیم آپ کو پتہ ہے امام دین وہ آج بھی موجود ہیں امریکہ کے لیبارٹریز کے اندر. اچھا، تو یہ جو لاکڑا کاکڑا صاحب ہیں یہ سارے میزلز ہو گئے، خسرہ ہو گئی، ٹھیک ہے نا، یہ چکن پاکس ہو گیا، یہ ساری بچوں کی بیماری ہیں. یہ چکن پاکس چکن کو ہوتی ہے؟ یہ چکن کہا جاتا ہے، چکن پاکس، ٹھیک ہے نا. یہ چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چکن سے مطلب نہیں ہے، یہ مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے دانے، ان کو ہم کہتے ہیں. اچھا، اس کے نشان بھی رہ جاتے ہیں؟ نشان اس وقت رہتے ہیں امام دین اگر جب خارش ہوتی ہے دانوں کو نا، اس کو کھرچا جائے. اوئے ہوئے، اگر کھرچا نہ جائے تو پھر نشان. لیکن ہاں ایک بیماری تھی چیچک، اچھا، اس کے نشان رہ جاتے تھے. اور ابھی بھی اگر کوئی پرانے بزرگ نظر آ جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کبھی چیچک ہوئی تھی. لیکن اب یہ بیماریاں، چیچک کی وبا، ٹی بی کی وبا، طاعون کی وبا، ہیضے کی وبا. طاعون کی جو بیماری ہے وہ چوہے کی وجہ سے ہوتی تھی، گلٹی بنتی تھی اس کے اندر نا. یہ تمام بیماریاں، یہ وبائیں جب دوائیں ایجاد ہوئیں، جب ان پہ ریسرچ ہوئی، ان پہ تحقیق ہوئی، تو ان پر انسان نے قابو پایا. لیکن امام دین فرق کیا پڑا؟ پہلے وبائیں تھیں، اب جنگیں، ایٹمی جنگیں، اب ٹریفک کے حادثات، اب ماحول کی آلودگی، اب ہمارے پاس سیل فون کا استعمال، کینسر بڑھ گیا، دل کے امراض بڑھ گئے. یہ جو موبائل ہوتا ہے ہاتھ میں، سیل فون کے استعمال سے بچوں کے دماغ کی گروتھ متاثر ہو سکتی ہے، بچوں کے دماغ کی نشو و نما متاثر ہو سکتی ہے. سیل فون کی وجہ سے دماغ کا کینسر امکان بڑھ جاتا ہے. دماغ میں بھی کینسر ہو جاتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. تو اس لیے، اور رات کو جاگنا، اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہے، ہمارے جسم میں ایک کیمیکل پیدا ہوتا ہے، اس کا نام ہے میلیٹونن. یہ پھر آپ نے کچھ میلیٹونن یہ ایک کیمیکل ہے، یہ ایک رفوگر ہے. اچھا، رفوگر کا نام یاد رہے گا نا؟ رفوگر تو اب رہے نہیں. ہاں، پہلے دکانوں میں بیٹھے ہوتے تھے، کسی میری جیسے بندے کا چگا جو ہوتا تھا، کرتا جو ہوتا تھا، وہ اگر کہیں سے پھٹ جاتا تھا تو اس کو جا کے دے دیتا تھا، تو وہ ایسا رفو کرتے تھے کہ جی پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ جہاں سے یہ پھٹا ہوا. اچھا، کتنی بڑی باتیں ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، ویسے آپ جو یہ باتیں کر رہے ہیں، ان بیماریوں کا جو آپ بتا رہے ہیں امام دین، وہ بات رہ جائے گی بیچ میں. تو میلیٹونن جو ہوتا ہے نا، یہ رفوگر ہوتا ہے، اور یہ جسم میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے نا، یہ اس کو رفو کرتا ہے. یعنی پھر 9 بر 9 کر دیتا ہے بندہ. ویسے ہی ہمارے جسم ہو جاتا ہے. لیکن امام دین پھر پیدا کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایسے پیدا نہیں ہوتا. اچھا، یہ اس وقت پیدا ہوگا جب رات کے وقت مکمل طور پر اندھیرا ہو. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ معمولی سی بھی روشنی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر ہم رات کو سیل فون کا استعمال کریں گے، ہم کمپیوٹر کا استعمال کریں گے،
ہم اگر لائٹ کو بند نہیں کریں گے، روشنی ہماری جلتی رہے گی، تو پھر میلاٹونن پوری مقدار میں پیدا نہیں ہوگا۔ مگر ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میں جب بتی بجھا دیتا ہوں تو میرے کمرے میں تو بالکل کپ کیر اندھیرا ہو جاتا ہے، وہی ہونا چاہیے۔ کئی دفعہ میں دیوار میں لگ گیا ہوں جی۔ اچھا ہاں، یہ بھی آپ کے لیے بات صحیح ہے۔ ہاں جی، تو ہاں آپ جی، ہلکی روشنی جلا لیا کریں۔ ہلکی روشنی وہ جیسی کہاں ہوتی ہے، چلو جہاں بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا، راضی رہے جی۔ ہلکی روشنی ہو ہاں جی، تاکہ آپ رات کو جب اٹھیں، پتہ تو لگے کہ دروازہ ادھر ہے یا ہاں ادھر ہے، بالکل کیونکہ صحیح بات ہے۔ نیند میں جب بندہ اٹھتا ہے تو وہ اس کو اندازہ نہیں ہوتا کسی وقت۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ جی، تو امام دین یہ باتیں ہم اپنے نوجوانوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے، آپ کی غذا کیسی ہونی چاہیے، آپ کی غذا میں تمباکو نہیں ہونا چاہیے، آپ کی غذا میں الکحل نہیں ہونی چاہیے، بازار کے کھانے نہیں ہونے چاہیے، یہ جو کولاز ہوتے ہیں، جھاگ والے مشروبات، ہاں جی، ایک وہ بھی ہوتا جی۔ جی بالکل وہ بھی ہوتا ہے۔ پھر وہ انرجی ڈرنکس، اچھا، یہ انرجی ڈرنک کا جو آپ نے نام لیا ہے تو مجھے یاد آیا کہ ایک بچے جو دو ہیں وہ پڑھتے ہیں ادھر شہر میں، تو وہ جب بھی چھٹی والے دن ہفتے اور اتوار کو ان کو چھٹی ہوتی ہے اچھا تو ان کے ابو جی ان کو لے کر جاتے ہیں تو وہ کوئی عجیب سی بوتلیں پی رہے ہوتے ہیں جی، رنگین سی، بڑی رنگین مزاج سی۔ جی تو میں نے ان کو کہا بیٹا یہ کون سی بوتل ہے، یہ کہیں دوسرے ملک سے آئی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی یہ وہاں آتی تو دوسرے ملک سے ہے، مگر اس کو ہم انرجی ڈرنک کہتے ہیں۔ یعنی وہ ڈرنک، وہ مشروب جس کو پی کے توانائی حاصل ہو جاتی ہے اس سے؟ نقصان کرتا ہے امام دین، دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے، اور خدا اچھا، نہ خواستہ بعض اوقات دھڑکن اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ اللہ نہ کرے کارڈک اریسٹ ہو جاتا ہے، دل رک جاتا ہے۔ نوجوانوں میں اچانک موت کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انرجی اگر ڈرنک، انرجی ڈرنکس کا استعمال بہت زیادہ کیا جائے، ہوئے 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 ٹھیک ہے۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو، خاص طور پہ نوجوانوں کو، انرجی ڈرنکس مت پینے دیں۔ اچھا جی، لیکن جب اشتہارات آتے ہیں ہاں جی، جن میں کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا انرجی ڈرنک پی کے بڑا چوکس ہو رہا ہوتا ہے اور تیز جا رہا ہوتا ہے اور شاش بھی شاش چہرہ ہو جاتا ہے، وہ تو میک اپ کا کمال ہوتا ظاہر ہے، یا وہ ایک دم سے ان میں اتنی طاقت آ گئی، انہوں نے گاڑی کو سٹارٹ کر دیا، ہے، یہ کوئی گاڑی نہیں ہو اٹھا سکتا۔ لی۔ ہاں جی، لیکن یہ جو اشتہارات ہوتے ہیں نا امام دین، یہ بچوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہاں جی، جو بھی اشتہار بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو دیکھتے ہیں نا، جی تو وہ بسکٹ کا کوئی اشتہار دیکھے تو وہ کہتے ہیں ماما ہم نے وہ والا بسکٹ لینا ہے، بوتل کا دیکھے تو وہ کہتے ہیں ماما ہم نے وہ بوتل پینی ہے، وہ کوئی بھی اس طرح کی چیز دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو جنانیاں ہوتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، یہ کسی کا یقین نہیں کرتے۔ کوئی مثلا ان کا سیاح بندہ گھر کا کوئی بات کرے نا کہ بیٹا یہ بات یوں نہیں یوں ہے، تو وہ کہتی ہیں بابا جی آپ کو نہیں پتا، یہ اعتبار کس کا کرتی ہیں؟ جیسے ڈرنک سے منع کیا جائے تو ان کو منع ہو جانا چاہیے نا۔ یہ صرف جو گورا کرنے والی کریمیں ہوتی ہیں نا، ان کا بڑا اعتبار کرتے ہیں جی، یہ ہماری یہاں جو بیبیاں ہوتی ہیں۔ امام دین، اور ہم نے اپنے ہسپتالوں میں دیکھا کہ ان کریمز کے استعمال کے بعد، ان لوشنز کے استعمال کے بعد، ہاں جی، ان بچیوں کے، ان خواتین کی جلد جھلس گئی، ایسا ہو گیا جیسے پونڈوں کی کھکھر ہوتی ہے۔ اور پھر بعض بچیاں مہندی لگاتی ہیں اچھا، ہاتھوں پہ نا، اچھا اچھا، تو بعض مہندی میں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں، چھالے پڑ جاتے ہیں، آبلے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ بھلا کرے، پہلے زمانے میں جو مہندی بچیاں لگایا کرتی تھیں کسی شادی بیاہ پر یا عید شبرات پہ رات کو لگا کے سوتی تھی، وہ واقعی مہندی ہوتی تھی۔ جی ہاں جی، تو وہ اس کا رنگ بھی اور طرح کا ہوتا تھا، بے ٹھیک شک، ہے نا جی۔ بے شک۔ تو وہ بڑی باتیں بھی بنی ہوئی تھی ہنا، کہ ہنا کہا جاتا تھا، ہنا کی خوشبو آ رہی ہے، اس طرح کا جی گاؤن بھی بنے ہوئے ہیں بہت سے، مہندی لاون آئیاں نی بنو تینوں مہندی لاون آئیاں۔ اچھا، ہاں جی، یہ بھی گانے گاتے تھے، پھوپھیاں چاچیاں گاتی تھیں۔ آپ کی شادی پہ گائے تھے؟ ہاں جی، میری شادی پر تب فل پروگرام ہو گیا تھا نا جی۔ اچھا، ہاں، بڑی خوشی تھی جی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے شاید اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔
اچھا میں کام کار جو کوئی نہیں کرتا تھا، میری بات نہیں کرتا تھا، اچھا، تو بس پھر وہ ہر طرف سے مایوس تھے کہ جی اس کی شادی نہیں ہوگی. آپ کے والدین بھی مایوس ہو گئے تھے؟ نہیں، وہ کہتے تھے یہ کام کا بندہ ہے. اچھا، ہاں جی ہاں جی ہاں جی. تو وہ باقی جو رشتہ دار تھے وہ سمجھتے تھے یہ صرف نام کا بندہ ہے. تو بیگم صاحبہ کے خاندان والوں نے رشتہ دے دیا پھر آپ ہاں کو؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اچھا، دیکھو نا جی، انسان کے دل میں اگر درد دل ہے تو وہ اچھا انسان بہت اچھا ہے ہے جی. جی. اگر وہ کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے تو وہ اچھا انسان ہے. اگر وہ جھوٹ نہیں بولتا تو وہ اچھا انسان ہے. بے شک، اگر وہ روٹی ٹائم پہ کھاتا ہے اور تھوڑی کھاتا ہے وہ اچھا انسان ہے. بے شک، اگر وہ واک پر جاتا ہے تو وہ اچھا انسان ہے. بہت ہی اچھا اگر انسان ہے. وہ دوسروں کا خیال رکھتا ہے تو وہ اچھا انسان ہے. تو اللہ کی مہربانی سے اس میں سے ایک دو خوبیاں میرے میں تھیں، اچھا، تو پھر میری شادی ہو گئی. تو شادی جو ہوئی ہے نا جی، وہ میری لو میرج ہوئی تھی. اچھا ہاں جی ہاں جی ہاں جی. تو وہ آپ کی جو بھابھی تھی نا جی، جی. وہ اس وقت سکول میں پڑھتی تھی. اور آپ کیا کرتے تھے؟ میں کچھ نہیں، میں بس سکول کے باہر ہی پھرتا رہتا تھا. اچھا، ہاں، تو وہ ہماری آنکھوں سے آنکھیں ملی تو ہم پھر ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے. تو جب وہ ہمارے بڑوں تک بات پہنچی تو پھر ہمارے بڑوں نے مل کے کہا کہ ان دونوں کی شادی کر دیتے ہیں. کتنی ویسے بری بات ہے کہ وہ جو زمانہ آپ کا پڑھنے کا تھا ہاں جی اور وہ آپ اسکول کے باہر پھر کے ضائع کرتے تھے وہ اپنا زمانہ. تو وقت جو گزر جائے اس کو تو واپس نہیں لایا جا اگر سکتا. آپ نے اس وقت وہ تعلیم حاصل کر لی ہوتی امام دین، تو آج تو آپ پھر کیا ہوتے؟ شادی تو نہیں ہونی تھی نا اگر میں تعلیم حاصل کر تو لیتا. آج آپ پھر بھائی پھیرو بھی نہ ہوتے. نہیں تو وہ سنے نا میری بات. تو وہ پھر ہماری جب شادی ہو گئی تو آپ کی بھابھی نے مجھے ایک پھولوں کا گلدستہ پیش کیا شادی والے دن. اچھا، تو پھول والا کون سے تھے؟ کون سے تھے؟ آپ بتائیں. گلاب ہوگا نا، اور؟ نرگس کے پھول. اچھا، ہاں جی. تو پھر ہماری شادی اس طرح اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی. تو نرگس کے پھول کیوں دیے انہوں نے آپ کو؟ نہیں، وہ نرگس کے پھول جو ہوتے ہیں نا جی، وہ جس کو بہت پیار کیا جائے اس کو پیش کرتے ہیں. اچھا، ہاں جی. تو پھر انہوں نے نرگس کے پھول پیش کیے تو پھر ہمارے گھر پہلی اولاد ہوئی. ماشاءاللہ. تو اس کا نام ہم نے کیا رکھا؟ پھولوں پر ہی نام. نرگس. نا، سرمد. اچھا، کاکا ہوا تھا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات.